نمبر ایک، اگر اس میں خالی ایک ہی غلطی ہو رہی ہو کہ مکس گیدرنگ، باقی اور کوئی غلطی نہیں ہو رہی، جیسے بعض جگہ ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میوزک پلے ہو رہا، یہ الگ چیز ہوگی. بعض جگہ پہ باقاعدہ وہاں پہ ڈانس بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہوگی. بعض اوقات آرکیسٹرا بٹھا کے لائیو میوزک شو بھی ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب یہ الگ چیزیں ہو گئی، اس کا الگ سے سوال کرنا ہوگا. مکس گیدرنگ کا مطلب ہے کہ اور اس میں کوئی خلاف اسلام بات نہیں، صرف یہ ہے کہ لیڈیز اور جینٹس کے بیچ میں پارٹیشن نہیں رکھا ہے. تو اس صورت میں ارینج کرنا اس کو وہ تو پھر بھی حرام رہ سکتا، اٹینڈ کرنا جائز ہے بشرط یہ کہ عورت خود اپنے پورے حجاب میں. اور یہ انہوں نے جو سوال کیا ہے، ان کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ ان کو مسئلہ معلوم ہے، صرف یہ کنفرم کرانا چاہ رہی ہے. عورت اپنے پورے حجاب میں، فل حجاب کا مطلب خالی سر پہ ایک اسکارف پہننا نہیں. فل حجاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے اپنا فیس کھلا رکھا تو فیس پر کسی قسم کا میک اپ نہیں ہونا چاہیے. زینت، اسلام میں عورت کے لیے زینت جائز ہے، مگر زینت کو چھپانا واجب نامحرم سے. نارملی شادی کے موقع پر خالی اسکارف پہن لینے کو اگر حجاب سمجھے اور باقی چہرے کے اوپر یا ہاتھ پیر یا نیل پالش یا مہندی وغیرہ بہت کھلی کھلی زینت ہو، وہ حجاب نہیں مانا جائے گا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ شادی میں نارملی ہم نے یہ نہیں عورتوں کو اس طرح نہیں دیکھا ہے کہ جیسے مثلا وہ کربلا یا نجف میں زیارت پہ نظر آتی ہے، یہ چہرہ کھلا ہوا ہے، یا حج میں یا عمرے میں مکے مدینے یہ چہرہ کھلا ہوا ہے، لیکن باقی بالکل سمپل، لباس بھی سمپل اور باقی سارا بال وغیرہ چھوٹا. شادی میں عموماً کچھ نہ کچھ زینت ہوتی ہے. اچھا، زینت جس کے اندر میک اپ بھی آ گئے، جس کے اندر جویلری بھی آ گئی، جس میں کپڑے بھی آ گئے. اس کو اب ہم اس طرح سے اسٹارٹ کریں کہ اسلام میں حجاب کسے کہتے ہیں. حجاب کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کے پیر کے ناخن تک، پیر انکلوڈ ہے. عورت کو اپنی ساری باڈی نامحرم سے چھپانا ہے سوائے فیس کے سامنے کے حصے کے اور یہ دونوں ہتھیلیاں دونوں طرف سے، باقی پورا جسم چھپانا. مگر اس کے بعد اس میں 4 کنڈیشن اور. نمبر 1، جس چیز سے باڈی کو کور کیا جائے یہ شولڈر ٹو نی بہت ہی زیادہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں، کندھے کے اوپر بالکل اسکارف جو ہے بہت ٹائٹ ہے، وہ تو ہوتا ہی ایسا، یا جو اسٹاکنگ وغیرہ پیروں میں ہوتی ہے گھٹنے کے نیچے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن شولڈر سے لے کے گھٹنے تک، فرام شولڈر ٹو نی، جو ڈریس ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2، حجاب کا مطلب ہے کور، تو اتنا پتلا اور باریک نہیں ہونا چاہیے، سی تھرو ٹائپ کا نہیں ہونا چاہیے، بہت ہی زیادہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو پہنا ہوا ہے اور پھر بھی اندر سے کھال یا پارٹ آف دا باڈی نظر آ رہا. اسکارف بہت ہی اگر پتلا ہے کہ ہے لیکن بال نظر آ رہے ہیں. جو اسٹاکنگ پیروں میں پہنی جاتی ہے ایسی ہے کہ اندر سے اسکن نظر آ رہی ہے. یہ سیکنڈ کنڈیشن ہوگی. فرسٹ کنڈیشن بہت ٹائٹ نہ ہو، لیکن ٹائٹ کا استعمال ہوتا ہے شولڈر سے لے کے نی تک. نمبر 2، بہت باریک نہ ہو. باریک کا مطلب سر کے بال سے لے کے پیر تک چلتا ہے مثلا. نمبر 3، خود وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم حجاب کر رہے ہیں وہ خود بہت اٹریکٹیو اور اپیلنگ نہ ہو. یہ تیسرا لفظ ایسا ہے جس کا تعلق ہر جگہ کے اپنے انوائرمنٹ سے. اب اگر کلر، بہت سارے کلر ایسے ہیں جو انڈیا اور پاکستان بہت ہی اٹریکٹیو مانے جائیں گے، یہاں پہ بہت ہی کامن یوز ہوتے ہیں، تو اس کا فیصلہ مجتہد نہیں کرے گا جس علاقے میں آپ ہیں. خلاصہ یہ کہ ہر وہ کلر اور ہر وہ ڈیزائن ڈریس کا جس کی وجہ سے مردوں کی نگاہیں خود بخود اٹھنے لگے، اس کی توجہ اس طرف ہونے لگی، اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے والی وہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 4، یہ جو سوال میں آ گیا کہ جو باڈی کے پارٹ کھلے ہیں اس کے اوپر کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے. فیس اور ہاتھ کھولنے کی اجازت دی ہے، چنانچہ نیل پالش، مہندی، کسی قسم کی میک اپ انکلوڈنگ کلرڈ کانٹیکٹ لینس، کیونکہ آنکھ کھلی ہوتی ہے چہرے کا حصہ،
چہرہ کھول سکتے ہیں, کان بھی کھول سکتے ہیں, لیکن اگر کلرڈ کانٹیکٹ لینس ہے, وہ والے کلرڈ جو آدمی کو کی توجہ اپنی جانب کریں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ورنہ وہ حرام نہیں, ورنہ آنکھ چھپانا پڑے گی. تو 4 کنڈیشن ہے, تب یہ کہا جائے گا اس عورت نے حجاب کیا. تو اب سوال ان کا بنا مکس گیدرنگ میں ہم حجاب کر کے چلے جائیں تو جائز. اگر آپ کا حجاب یہ 4 کنڈیشن پہ پورا اتر رہا ہے, ٹائٹ نہیں ہے, بہت باریک نہیں ہے, بہت ہی اٹریکٹیو اور اپیلنگ نہیں ہے, اور زینت والا نہیں ہے, تو پھر اس کی پرمیشن ہے. سوال نمبر 2. یہ سوال میرے لیے تھوڑا سا عجیب تو ہے, لیکن شاید عام لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مائی ڈاٹر از ریسیونگ میڈیکلی نیسیسری انجیکشن ایوری منتھ. It is important to have that taken every 28 to 30 days apart. There is one coming in the middle of the Ramadan. It is all medication, nothing that would give you any nourishment or strength. Is it allowed? یہ جو سوال ہے, اس سوال سے یہ امپریشن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ مومن یا مومنہ یہ سمجھ رہی کہ روزے میں انجیکشن لگانا حرام ہے یا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا. ایسا نہیں ہے. روزے کے اندر انجیکشن لگانے کی بالکل اجازت ہے. انہوں نے بار بار لکھا کہ میڈیکلی امپورٹنٹ, نہیں, میڈیکلی امپورٹنٹ بھی نہ ہو, ضرورت نہ ہو, اس کو اوائڈ کیا جا سکے, تب بھی انجیکشن جو ہے جس میں کوئی چیز انجیکٹ ہو رہی باڈی کے دیگر پارٹ سے حلق کے ذریعے, تھروٹ کے ذریعے چیز نہیں جا رہی, وہ روزے کو انویلڈ نہیں کرتی, چاہے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ بھی موجود ہو. جیسے بعض دوائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ دن کے وقت حرام ہے, لیکن اگر رات کو آپ یوز کر سکتے تو رات کو یوز کریں, دن کو نہ کریں. اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. صرف ایک انجیکشن سب مراجے کہتے ہیں کہ حرام, وہ بھی اسٹرینتھ والا نہیں, نورشمنٹ والا نہیں, صرف وہ کہ جس کے اندر باقاعدہ جو فوڈ ہے وہ انجیکشن میں, لکوڈ فارم میں انجیکشن کے ذریعے فوڈ آپ کے اسٹمک میں پہنچائیں گے. آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں, اپنے اسٹمک کو کھانے سے بھر رہے ہیں, لیکن بجائے تھروٹ کے وہ آپ انجیکشن کے تھرو غذا دے رہے ہیں. وہ بھی سب مراجے یہ کہتے ہیں, لیکن جو فیمس مراجے ہیں آغا خامنائی, آغا سیستانی اور مرحوم میں آغا خود, یہ تینوں کہتے ہیں کہ اس والے انجیکشن میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اٹس بیٹر ٹو اوائڈ دیز ٹائپ آف انجیکشن جس میں صرف فوڈ, ناٹ اینی میڈیسن. لیکن جو انہوں نے سوال کیا وہ اس کے اعتبار سے یہ بالکل صحیح ہے. روزے کے اندر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کا روزہ بالکل ٹھیک, آپ کی بیٹی کا روزہ بالکل ٹھیک رہے. 2 اور سوال. ایک سوال پوچھا گیا ہے, ایک اور وہ کہیں اور تھا, میں نے دیکھا تھا تو اس کے ساتھ ہی جواب دے دوں. اسی طرح سم پیشنٹ آف استھما, ان کو ایک اسپرے لینا ہوتا ہے پفنگ ٹائپ کا, وہ اسپرے روزے کے درمیان بھی لینا پڑتا ہے, پف کرنا ہوتا ہے تھروٹ سے, وہ لنگ کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے, کیونکہ روزے کے درمیان کوئی کھانے پینے کی چیز یا غبار غلیظ حلق سے نیچے اترنا جائز نہیں, لیکن جو چیز لنگ میں جا رہی ہے یا سانس کی نالی میں جا رہی ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اس لیے روزے کے عالم وہ جو اسٹمک کے پیشنٹ ایک قسم کا اسپرے پفنگ والا استعمال کرتے ہیں, اٹ از آلسو الاؤڈ اینڈ اوکے. اور اسی میں ایک بات اور آ جاتی ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ نے خالی منہ میں رکھی, وہ آپ کے حلق تھروٹ میں نہیں, خالی منہ کے اندر رہی زبان پر اور وہیں ایبزارب ہو گئی, وہ بھی روزے کے عالم میں جائز. جیسے آغا سیستانی اور آغا خمینی اور آغا خوئی تینوں کی بک میں لکھا کہ اگر ڈیورنگ روزہ عورت یا مرد کھانا پکا رہا ہے اور ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کا نمک مرچ جو ہے وہ اس کا وہ کمپوزیشن یا کمبینیشن صحیح ہے کہ نہیں, تھروٹ سے نیچے نہیں لے رہا, تھوڑا سا اس نے لے کے زبان پہ رکھ کے خالی ٹیسٹ چکھا, آلسو الاؤڈ. بچے کو کھانا کھلانے کے لیے, اب یہاں تو کبھی کوئی نہیں ایسا کرے گا, کچھ ہائیجینک چیزوں کا یہاں کچھ زیادہ لوگوں کو اوور کاشس ہے, لیکن انڈیا پاکستان میں بچے کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ذرا نرم کرنے کے لیے روٹی لے کے منہ میں دبائی, بہت نرم ہو گئے, پھر بچے کو دے. تو بچے کا تو خیر روزہ نہیں ہے, لیکن ہمارا روزہ بھی ٹھیک رہے گا.
لیکن یہ والی تو ایگزامپل پیش نہیں آتی. اس کے ذریعے میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ میڈیکل کی بات آئی تو میڈیکل کا تیسرا اور آخری مسئلہ, انجائنا کے کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ہارٹ اٹیک کے اندر بھی جو پری اٹیک کے قسم کا پریکاشن لیا جاتا ہے. کوئی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے, حلق سے نیچے نہیں جاتی ہے, وہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں, ابزارب ہو کے وہ ٹیبلٹ جو ہے وہ باڈی میں پہنچتی. روزے کے عالم میں اس کی بھی اجازت ہے, کیونکہ اس لیے نہیں کہ یہ ضروری ہے یا لائف تھریٹنگ مسئلہ ہے, نہیں, نارمل حالت میں بھی جائز ہے. کیوں؟ روزے کا مسئلہ اسٹارٹ ہوتا ہے تھروٹ سے, بفور تھروٹ منہ کی کیویٹی میں جو چیز رہے گی وہیں پہ ایبزارب ہو جائے, چاہے وہ ایبزارب ہو کے باڈی کے اندر ہی جائے, لیکن تھروٹ کے راستے سے نہیں جا رہی, وہ آل رائٹ اور اوکے. تو انجیکشن از آل رائٹ, استما پیشنٹ کا پفنگ اسپرے از آل رائٹ, انجائنا پیشنٹ جو خاص ٹیبلٹ اپنی زبان کے نیچے رکھتے ہیں اٹیک کو روکنے کے لیے, وہ بھی آل رائٹ. دیکھیے اب سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سوال سنیں گے آپ کے ذہن میں 5 سوال اور آئیں گے, اور صحیح معنوں میں کوئسچن آنسر سیشن کا بینیفٹ ہوتا جب فلور بھی برابر میں انوالو ہو. لیکن لاسٹ تھرسڈے کو ہم ٹرائی کر سکتے ہیں, آج نہیں, کیونکہ آج آلریڈی سوالات بہت آ چکے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ یہ سوال انہوں نے پوچھا, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس سے معلومات کے لیے ایک چیز پوچھنا چاہتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے, اچھا اس سے پہلے ایک بہت ہی چھوٹا سا سوال ہے, دوائیوں میں جیلیٹین ہو تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہاں سے شروع ہوگا کہ جیلیٹین کا ایک ہی حکم ہے, چاہے وہ دوائی کی جیلیٹین ہو, چاہے وہ چنگم میں ہو, چاہے وہ چاکلیٹ میں ہو, چاہے وہ دوسرے فوڈ آئٹم میں ہو. جیلیٹین اگر جائز ہے تو سب جگہ جائز, اور جیلیٹین اگر حرام ہے تو سب جگہ حرام. وہ والی دوائیوں کے بعد ضروری ہے, دوسری ہے کہ جہاں پہ آدمی کی زندگی رسک میں ہو تو شراب بھی پینا جائز ہو جاتا ہے, وہ نہیں. لیکن باقی نارمل حالات کے اندر جیلیٹین اگر دوائی میں ہو تو وہی اس کا مسئلہ ہے جو عام جیلیٹین کا مسئلہ ہے. الکوہل اگر حرام ہے تو چاہے دوائی میں ہو تب بھی حرام ہے, اور چاہے کسی اور کھانے پینے کی چیز میں تب بھی حرام. اور الکوہل اگر حلال ہے تو دوائی میں اگر حلال ہے تو باقی چیزوں میں بھی حلال ہے. تو خیر الکوہل کو میں ابھی نہیں چھیڑتا ہوں. تو جیلیٹین کا ایک ہی مسئلہ, یہی مسئلہ دواؤں والی جیلیٹین ہو, یہی مسئلہ کانفیکشنری اور چاکلیٹ اور بسکٹ اور بریڈ اور چنگم اور کھانے پینے کی چیزوں. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیلیٹین حلال ہے. اب یہ بہت مختصر میں نے بات کر دی, لیکن ذرا سا جو ڈیٹیل میں لوگ سمجھ سکیں تو زیادہ اچھا ہے. نجاست طہارت میں اسلام کے پاس ایک فارمولا اور رول ہے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب کبھی آپ کے سامنے ایک چیز آتی 50% چانس ہے یہ پاک ہے, 50% چانس ہے کہ نجس, یعنی آپ ڈاؤٹ میں, تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے کہ آپ اس کو پاک سمجھیں, ایون دو اف یو کین آسک فرام دا مینوفیکچرر یا یو کین ریڈ دا انگریڈینٹ. آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, آپ جو ڈائریکٹ فیکٹری ہے اس سے معلوم نہیں کر سکتے, تب بھی شرعاً اٹس ناٹ نیسیسری. انکوائری نجاست طہارت کے اندر اسلام میں ضروری نہیں. جیلیٹین جو ہے اکارڈنگ ٹو ہماری فقہ 3 قسم کی ہوتی ہے. تو اگر کسی پروڈکٹ میں آپ کو 100% کنفرم ہے کہ یہ 3rd ٹائپ کی جیلیٹین ہے تو وہ حرام. لیکن اگر اتنا آپ کو معلوم ہے کہ جیلیٹین پتہ نہیں ہے ٹائپ 1 ہے, پتہ نہیں ٹائپ 2 ہے, پتہ نہیں ٹائپ 3, then it's okay for you to use it, even though you can ask or you can read the ingredient list. جو اس پر پرنٹ ہے وہ بھی پڑھنا آپ پر واجب نہیں. تو انٹرنیٹ وغیرہ کے تھرو انکوائری کرتے پھرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں, یہ آپ کا وظیفہ شرعی نہیں, یہ اسلام نے آپ کی ڈیوٹی نہیں لگائی. اب 3 ٹائپ کی جیلیٹین کیا ہے؟ ایک تو پلانٹ جیلیٹین ہے جو فار ایسٹ میں بہت ہی پاپولر ہے, خاص طور پر چین میں بہت زیادہ یہ رائج ہے. جیلیٹین بناتے ہیں وہ لوگ مختلف پودوں سے, سبزیوں سے یا پلانٹ سے. تو پلانٹ میں تو تقریباً تمام پلانٹ جو ہے وہ پاک ہیں, اس سے جو جیلیٹین ڈیرائیو کی جائے گی یا بنائی جائے گی وہ بھی پاک. نمبر 2, جیلیٹین بنائی جاتی ہے حلال جانور کی بونس. حلال جانور مینس ذبح کیا گیا ہے غلط طریقے سے, جانور جو ہے وہ اٹس حلال,
کتا اور سور چھوڑ کے ہر جانور جو ہے اس کا یہ مسئلہ ہے کہ کسی بھی جانور کی بون کی جیلیٹین ہے، بون جیلیٹین از اوکے. ایک بات بتا دوں، آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ بون سے بھی اوائڈ کریں، مگر احتیاط واجب مینس اس کے بعد کے مرجے کی بات مان. اور چونکہ آغا سیستانی کے بعد جتنے مرجے سب کہتے ہیں کہ بون جیلیٹین جو ہے اوکے، اور آغا سیستانی سے پہلے کے بھی سارے مرجے یہی کہتے ہیں، جیسے آغا خوئی اور آغا گلپایگانی اور آغا خمینی. تو یہ جو آغا خوئی اور آغا خمینی سے آج تک کا ٹائم پیریڈ ہے، صرف اونلی ایک آغا سیستانی گزرے، انہوں نے بھی فتوا نہیں دیتا احتیاط واجب. احتیاط واجب مینس آپ کو ایک آپشن دے دیا دوسرے مرجے کی بات مانا. تو خیر ان شارٹ بیف جیلیٹین از آلسو اوکے. اور تیسرا بنا جانور کے گوشت یا چربی وغیرہ سے اگر کوئی جیلیٹین بنائی جائے تو وہ حرام ہے، انلیس یہ کہ جانور سلاٹرڈ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک رول، وہ مسلمان ملکوں میں ہو. اب یہاں پہ اگر آپ کے سامنے کسی چیز کے انگریڈینٹ پہ لکھا ہے جیلیٹین، پتہ نہیں ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے یا ٹائپ 3. اور ان جنرل ایک بات بتا دوں، زیادہ تر دنیا میں بون جیلیٹین ہی استعمال ہوتی ہے. یہ مانا وہ ایک طرف آپ کو نہیں پتا کون سی جیلیٹین نہیں معلوم، اور یہ پتا ہے کہ اسلام میں 3 میں سے 2 حلال جیلیٹین ہے، صرف 1 حرام. یہ نہیں پتا یہ والی جیلیٹین کون سی، اٹس اوکے فار یو ٹو یوز اٹ. یا یہ لکھا ہے کہ بون جیلیٹین، تب بھی بالکل ٹھیک، تب تو بالکل ہی ٹھیک. یہ لکھا ہے اینیمل جیلیٹین، اینیمل جیلیٹین میں بھی 50-50 ہوگی، یا تو بون ہے یا یہ کہ اس کے گوشت سے. آگے مینشن نہیں کیا، صرف اینیمل جیلیٹین لکھا، 50-50 ہے، اٹس اوکے ٹو یوز اٹ. اونلی ایک جیلیٹین حرام ہوئی کہ جب یہ مینشن کیا گیا ہے یا کہیں سے آپ کو معلوم ہو گئے کہ اس کے اندر جانور کے گوشت کی بنی ہوئی جیلیٹین، پھر وہ حرام ہو جائے گی، چاہے دوا ہو اور چاہے وہ عام کھانے پینے کی چیزیں. لیکن اول تو یہ کہ اتنی انکوائری کرنا آپ پر واجب نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کیوں جانور کے گوشت کی جیلیٹین کم ہوتی ہے، بون کی زیادہ ہوتی ہے. تو جب بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ اس کو حلال سمجھ کے استعمال کر لیں. میں 18-20 سال کے بعد جعفری آیا ہوں، اس لیے میں نے یہ اعلان پہلے دن نہیں کیا، ورنہ نارملی جب کوشچن آنسر سیشن ہوتے ہیں تو میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ 2-3 مسئلے ایسے ہیں جو پبلک ہر آنے والے سے پوچھتی. یہی ایک سوال ہوگا جیلیٹین کا، گوشت کا، نجاست طہارت کا، ہر آنے والے سے پوچھے گی، بار بار سنے گی، بار بار پوچھے گی. ہو سکتا ہے ان کی نیت بہت اچھی ہو سکتا ہے یہ ہو کہ کوئی ایک تو حلال کہہ ہی دے گا جو بھی نیت ہو. تو میں عموماً کہتا ہوں یہ سوال جو بہت زیادہ کامن سوال پوچھے جاتے ہیں اس کا جواب میں نہیں دوں گا یا بالکل آخر میں دوں گا. لیکن چونکہ یہ میرا کافی سالوں کے بعد پہلا سیشن ہے تو ابھی میں نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی. آگے چلیے 2 سوال ہمارے پاس آئے ہیں جو کہ دونوں ایک دوسرے سے خاصا ریلیٹڈ ہیں کہ why do we read Quran in Arabic when we don't understand a word in Arabic. Number 2, reading dua from dua book is reading dua from Allah but is not asking dua, it's reading. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ ہے کہ قرآن عربک میں پڑھنا کیوں ضروری جبکہ ہم اس کو نہیں سمجھ رہے. اصل میں قرآن نام ہی عربک کا ہے. یہ جو ٹرانسلیشن اردو میں لکھا ہوا یہ قرآن نہیں، یہ قرآن نہیں. ہمارے پاس جو حدیثیں ثواب بتاتی ہیں وہ قرآن پڑھنے کی بتاتی ہیں، اور قرآن عربک ورڈنگ کا نام یاد رکھیے گا. اسی لیے بغیر وضو کے قرآن چھونا حرام. جو ٹرانسلیشن ہے آپ اس کو چھو سکتے ہیں. ہاں اللہ کا نام کہیں آ گیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کا نام بغیر وضو کے نہیں چھوئیں گے. الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے سورے کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین قرآن. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ جو آپ نے نیچے لکھا یہ قرآن نہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ ہم قرآن عربک میں کیوں پڑھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن ہی کیوں پڑھتے ہیں. اس کے 2 جواب ہوں. ایک تو اس کا ثواب جو روایتوں میں آیا، مثلا رمضان میں قرآن پڑھنے کا ثواب، شب قدر میں قرآن پڑھنے کا ثواب، وہ آیا قرآن پڑھنے کا. قرآن پڑھنا تو قرآن تو ہے یا نہیں، وہ جو اردو ہے وہ تو قرآن ہی نہیں. اور ایک الگ سے اسلام میں عبادت ہے
یعنی یہاں اس سوال میں دو الگ الگ چیزیں مکس اپ کر دی گئی. ایک ہے قرآن سمجھنا. قرآن سمجھنا بھی ایک عبادت ہے, خود قرآن پڑھنا بھی ایک عبادت ہے. قرآن نام میں صرف عربی, باقی جس زبان میں بھی جو لکھا وہ قرآن سمجھنا تو کہہ رہے. ٹو ریسائٹ قرآن اٹس آلسو عبادت, ٹو انڈرسٹینڈ قرآن اٹس آلسو عبادت. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ جمعہ میں جو آپ ہر جمعے کو پیغمبر کی ڈیوٹیز ہے پڑھتے ہیں, یتلو علیہم آیات ہی, وہ خدا کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے. تعلیم الگ چیز ہے, سمجھانا بتانا, اور تلاوت الگ چیز ہے. تلاوت خالی ریسائٹ کر دینا, چاہے سامنے والا کچھ سمجھے یا سامنے والا نہ سمجھے. تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اگر آج تک ابھی تک قرآن پریزرو ہے, قرآن انڈرسٹینڈ کرنا ایک عبادت, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن موجود ہو تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. قرآن اگر معاشرے سے ختم ہو جائے تو آپ کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ تو قرآن سمجھنا جو ایک عبادت ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرآن کو محفوظ کیا جائے. اور اگر آج تک مسلمانوں میں قرآن محفوظ ہے تو صرف اس لیے کہ وہ بغیر سمجھے لیکن اس کا ریسائٹیشن ضرور کرتے ہیں. اگر بائبل کی طرح سے ایک بار قرآن کا اردو ترجمہ ہو جاتا تو انڈیا اور پاکستان کے معاشرے کو پھر اصل عربی قرآن کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور 2 سال میں نہیں, 10 سال میں نہیں, 50 سال میں نہیں, 500 سال کے اندر وہ عربی قرآن اٹھ کے رہ جاتا. اگر ایک بار قرآن کا لیٹن زبان میں ترجمہ ہو جاتا تو پھر وہ عربی ٹیکسٹ 500 سال کے بعد خود ہی ختم ہو کے رہ جاتا. اور پھر ہم جو بھی پڑھتے, جو ٹرانسلیٹر نے سمجھا تھا, ہم ٹرانسلیٹر کے کلام کو سمجھتے, اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے. کیونکہ قرآن کی ہر آیت, آپ دیکھیں اگر آپ 10 ٹرانسلیشن اٹھا رہے ہیں اردو میں یا انگلش, تو بہت سے کامن ہے, لیکن جو بہت ہی اہم آیت ہے پریکٹیکل, اس کے ٹرانسلیشن میں اتنا فرق کہ شیعہ بھی اسی قرآن کی اسی آیت سے شیعہ بنا ہے, سنی بھی اسی آیت کو پڑھ کے سنی بنا, وہابی بھی اسی آیت کو پڑھ کے وہابی بنا, اور قادیانی بھی اسی آیت کو پڑھ کے قادیانی بنا. اوریجنل آیت ہمارے سامنے ہو تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. اگر ٹرانسلیشن ہمارے سامنے ہو تو سنی کا ٹرانسلیشن کچھ ہوگا, شیعہ کا ٹرانسلیشن کچھ ہوگا. 500 سال کے بعد جو ہم اس پر محنت کریں گے انڈرسٹینڈ کرنے کی, وہ اللہ کے الفاظ کو نہیں سمجھیں گے, ہم ٹرانسلیٹر کے الفاظ کو سمجھیں گے. اگر ٹرانسلیٹر نے غلطی کی ہے تو ہم غلط چیز کو سمجھ رہے ہیں. اگر ٹرانسلیشن نے انٹینشنلی اور پرپزلی غلط ترجمہ کیا ہے تو ہم اسی چکر میں پھنس جائیں گے. یہ بائبل کی اسٹوری, یہ دنیا کی ہر ایسی کتاب کی اسٹوری. تو قرآن کا اوریجنل ٹیکسٹ بچانا بھی بہت ہے, وہ بچے گا تو ہر دور میں اس کو سمجھنا آسان ہوگا. پھر زمانہ بدلنے کے ساتھ بہت ساری آیتوں کا انٹرپریٹیشن بھی الگ ہوتا چلا جاتا ہے. اگر ہمارے سامنے رب المشرقین والمغربین وہی ٹرانسلیشن ہو جو 500 سال پہلے کیا گیا, وہ بالکل الگ ہوتی. اور جب سے یہ اسپیس ٹریولنگ شروع ہوئی تب اس آیت کا ترجمہ بالکل الگ ہو گیا. تو اگر ہم اس عربی کو نہ بچاتے تو وہ انڈرسٹینڈنگ بھی ختم ہو جاتی. اور عربی بچانے کے لیے ضروری, سمجھ میں آئے سمجھ میں نہ آئے, خالی اس کو پڑھا جائے. اب آئیے یہ ذرا سا میں لاجک کی طرف گئے, ورنہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں سوال کے لیے کرتے ہیں, روایتوں میں قرآن کو سمجھنے سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا ثواب بتایا گیا. اور تلاوت کہتے ہیں خود عربی الفاظ کو, اردو الفاظ اللہ نے نازل نہیں, قرآن کی جگہ میں جو اللہ نے بھیجا, جو اللہ کی کتاب, اللہ نے مثلا الحمدللہ بھیجا ہے, ساری تعریفیں اللہ کی ہے, یہ نہیں بھیجا. وہ جو ثواب روایتوں میں آیا ہے وہ اصل عربی ورڈ کا ہے, چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. اور ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم دعا پڑھتے ہیں, ہم کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے. کسی نے بتا دیا کہ اگر بیماری ہے تو دعائیں مجنون پڑھو, بیمار ٹھیک ہوتا ہے. پوری دعائیں مجنون پڑھ جاتے ہیں, وہ پتہ نہیں اس میں کیا موجود. یا کسی نے کہا روزی چاہیے تو کھلا دعا پڑھو, دعا ہم نے پڑھ لی, ہم کو پتہ ہی نہیں ہم اللہ سے کیا مانگے, وہ پڑھتے چلے جا رہے. اس کا بھی وہی جواب کہ آپ کو اس کی ڈیٹیل پتا ہو کہ نہ پتا ہو. آپ نے یہ دعائیں مجنون کیوں پڑھی, بیماری کے لیے, آپ کا بیمار ٹھیک ہو جائے. اب آپ کو پتا ہو کہ نہ پتا ہو کہ فلاں پین کلر کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں, اور آپ نیت کریں کہ میں اس کو پین دور کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, تو نیت کریں, جیسے ہی آپ کھائیں گے اس کے اپنے اثرات ہوں گے. تو دعا کے اپنے اثرات ہیں, چاہے آپ کو اس کا ترجمہ پتا ہو کہ نہ پتا ہو, آپ کو اس کے میننگ پتا ہو کہ نہ پتا ہو. اتنا آپ کو پتا ہے کہ روزی کی دعا ہے, آپ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ آپ کو روزی مل جائے گی. باقی اس کی تفصیل بہت ہو سکتی ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے. اب سوال اتنے سارے ہیں. سوال یہ کہ ڈیورنگ حج مین اینڈ ویمن آر ٹوگیدر, دین وائی فار نماز وی
have a position at our masjid. اچھا یہ دو تین الگ الگ چیزوں کو انہوں نے مکس اپ کر دیا. ڈیورنگ حج مین اینڈ ویمن آر ٹوگیدر. یہ کس پوزیشن کی آپ بات کریں, طواف کی یا نماز کی؟ اگر طواف کی بات کر رہی تو میں یہ بتا دوں کہ طواف کے اندر نہ صرف یہ کہ ایک مسئلہ ہے, بلکہ سعودی حکومت اس مسئلے کو دوبارہ واپس بھی لانا چاہ رہی. بہت سارے مسلمان مجتہدین کے پاس حج میں بھی عورت اور مرد کو الگ ہونا, جیسے حج اور عمرے دونوں میں اگر آپ مدینے کی مسجد میں جائیں اور رسول خدا کا روضہ, وہاں پہ مرد الگ ہوتے ہیں, دونوں کے ٹائمنگ بھی الگ ہے. اور یہ ہے کہ جب مرد وہاں جاتے ہیں تو عورتوں کو نہیں جانے دیتے ہیں. عورتوں کو اب تک یعنی تقریباً 60-70 سال پہلے حج میں یہ تھا کہ مرد دن کو طواف کرتے تھے, لیڈیز رات کے وقت جاتی تھی. اور پچھلے 4-5 سال سے اس میں خاصا کام ہو رہا کہ دوبارہ یہ سسٹم واپس لایا جائے. کیوں؟ بقول کچھ مجتہدین اور علماء کہ حج میں بھی اس طرح سے اجازت نہیں اور الگ الگ ہونا. لیکن خیر وہ تو ہو گئی یہی بات کہ آپ صرف 50-60 سال کے حج کو دیکھ کر اگر یہ سمجھیں کہ ہمیشہ سے ایسا حج ہوتا آ رہا ہے تو یہ غلط. پہلے حج ایسا نہیں تھا. جیسے جنت البقیع میں آج کل ہم لوگ جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے پچھلے 2 سال سے بقیع میں بڑی سختیاں ہو گئی اور اتنے زیادہ وہ لوگ پابندی لگاتے ہیں. تو اس میں ایک آرگومنٹ وہ ہر سال ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ وہ ایک جملہ کہتے ہیں جو بقیع میں گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ ان کے علماء کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ نارملی وہ لوگ انڈیا اور پاکستان کے ہوتے ہیں تو اردو بہت اچھی بولتے ہیں, زیادہ اردو ہی میں بات ہوتی. وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قبریں جو تم دیکھ رہے 1400 سال کے ایسی قبریں, یہ لوگ کہاں سے تصور لے کر آ گئے کہ اس پہ روزے تھے اور لوگ آیا کرتے تھے. پروف کرو, ویڈیو لے کر آؤ, ایسے گواہ لے کر آؤ, تصویروں کو ہم نہیں مانتے, سب جھوٹی تصویریں. اس وقت جو حالت ہے قبروں کی اس کو دیکھ کر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ 1400 سال سے یہی حالت, جبکہ ہارڈلی 80 سال ہوئے اس کو. اسی طریقے سے ایک بہت عجیب مسئلہ ہے, یونٹی بہت اچھی چیز ہے. حرم کے اندر نماز جماعت یعنی مکے میں ایک ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ لوگ باقی ہر جگہ الگ پڑھتے ہیں یا ایک ہوتی ہے, لیکن وہاں بھی ایک ہوتی ہے. 70 سال بیفور 70 ایئر خانہ کعبہ کے ذہن میں 4 الگ الگ نماز جماعت ہوتی تھی. حنفی الگ پڑھتا تھا, حنبلی الگ پڑھتا تھا, مالکی الگ پڑھتا تھا, باقاعدہ 4 مصلے تھے, چاروں کے ٹائمنگ بھی الگ تھے. یہ ختم تو پھر یہ شروع جو کسی حد تک آپ کو کربلا اور نجف میں اپنے روزوں میں نظر آئے گا. تو بعض لوگوں ایک چیز ذہن میں آتی کہ دیکھیے وہاں مکے کے اندر جائیے وہاں اتنی یونٹی ہے, کربلا میں جائیے وہاں 4 نمازیں جماعت ہو رہی. یہ سب 50-60 سال کی بات ہے. اس پر سارے اہل سنت علماء اس طریقے میں متفق نہیں. تو جو چیز آپ کے سامنے آ گئی آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہمیشہ سے ایسی. تو حج میں بھی پہلے یہ تھا کہ عورتوں کے ٹائم الگ, مردوں کے الگ, اور کافی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. بلکہ عمرے میں تو اکثر اتنے کامیاب بھی ہوتے ہیں کہ مردوں کو طواف کرتے وقت عورتوں کو الگ کر دیتے ہیں, بیچ میں وہ ایک لائن بنا دیتے ہیں, رسی لگا دیتے ہیں, یا کچھ ان کے آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں, مرد الگ اور عورت الگ. ایک بات تو یہ ہو. دوسری بات یہ ہو کہ یہ مسئلہ غالباً آپ طواف کا لکھ رہی ہے, ورنہ حج کے اندر جو نماز طواف پڑھی جاتی ہے اس میں اس پہ ابھی بھی یہی مسئلہ کہ مرد الگ عورتیں الگ. اور جو حرم کے اندر عام نمازیں ہوتی ہیں مغرب عشاء ظہر اثر, اس میں عورتیں الگ مرد الگ. تو خود حج جو ہے, حج کے مسئلوں کو عام زندگی میں نہیں لائیں. ایک ہی شرط میں لانے کو تیار, گرچہ مجھے تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے, لیکن پوچھا آپ نے تو میں کہا کہ صرف عورت اور مرد کے ساتھ مکس گیدرنگ کو ہی نہ لائیے, پھر ہر چیز کو لائیے. کل سے پابندی لگا دیں کہ ہر مرد حج والا لباس پہنے کا, ایک لنگوٹی اور ایک چادر, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پہنے کا. جب حج میں وہ پہنتا تو یہاں تو نہیں پہن رہا. یہ پابندی لگا دیں کہ کوئی بلڈنگ میں نہیں رہے گا, جب حج میں وہ خیموں میں رہتا ہے ٹینٹ لگا کر,
تو یہ جو مکانات کے اندر رہ رہا ہے، ہر آدمی جو ہے اپنا مکان بیچے گا، جا کے کاروان کی ذرا سا پختہ ہوتا ہے، ٹینٹ میں جا کے رہے. حج جو ہے نا وہ ٹیسٹنگ ہے آپ کی، اس کے مسائل کو عام زندگی میں لانا غلط ہے. جو ٹرائل کے موقع پہ، جو ٹیسٹنگ کے موقع پہ چیزیں ہوتی وہ عام زندگی میں نہیں چلتی. حج کا لباس ہم یہاں نہیں لاتے یہ کہہ کر جب حج میں یہ لباس ہے تو یہاں کیوں نہیں. حج کا ایکوموڈیشن ہم یہاں نہیں لاتے کہ حج میں جب یہ ہے تو یہاں کیوں نہیں. صرف عورت اور مرد ساتھ ساتھ چلے اسی میں ہم کو حج یاد آتا. حج کو جب قسم کا ٹیسٹنگ ایک ٹرائل ہے کہ عورت تمہارے اتنے قریب ہے لیکن یہ تمہارا امتحان ہے کہ سب پوری توجہ اللہ کی جانب ہے. چلے حج کی ایک بات اور کہہ دوں نا، وہ مان لیجیے آپ، شاید آپ نے مانی بھی ہوگی، لیکن اگر کسی کے گھر پہ ٹریجڈی حج میں شوہر پر اس کی بیوی حرام ہے، بیوی پہ اس کے شوہر حرام، وہ آپ مان لیجیے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم ساتھ ساتھ رہیں گے لیکن شوہر کے لیے بیوی حرام کریں گے، بیوی کے لیے شوہر حرام کریں گے. تو وہ حج کی چیزوں کو یہاں لانا اس کا مطلب حج کو سمجھیں گے. حج ٹیمپریری نوعیت کا ایک امتحان ہو رہا ہے آدمی کا، اور ایک قسم کی ٹریننگ ہے. حج کے سارے مسئلے اپنی عام زندگی میں آپ نہیں لا سکتے. وہاں پہ قسم کا امتحان ہے نا، جیسے رمضان کھانا سامنے رکھا ہے نہیں کھاؤ، پانی سامنے رکھا ہے نہیں پیو. اب یہ روزانہ یہ نہیں چلے گا 11 مہینوں. وہاں پر عورت اتنے قریب ہے مگر کوئی سیکچوئل خیال نہ آنے پائے، مرد کے دل میں عورت، عورت کے دل میں مرد. وہ ٹیسٹنگ ہے، ختم ہو گئی. اس کے بعد تو پھر عام حالت میں وہ سارے نیسیسری پریکاشن والے میجر دینا. اتنے لمبے لمبے جواب میں دے رہا ہوں لیکن کیا کریں، سوال بھی کچھ اس ٹائپ کے آ رہے ہیں تو جن کے سوالات رہ جائیں گے انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو لاسٹ سیٹرڈے اس کا جواب آئے گا. If we went to be student of Hazrat Khizr, what we should do? میں نہیں سمجھا. اچھا شاید یہ وہ حضرت موسیٰ کے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو تھے ان کو حکم ہوا کہ حضرت خضر کے پاس جاؤ. سیریس سوال ہے کہ ذرا سا جوک کا اسٹائل ہے یا یہ کہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. ایک آدمی ہونا چاہیے جو ذرا مجھے اردو سمجھے، انگلش سمجھا دے. قائم مرتضیٰ صاحب یہ حضرت خضر ہی کی بات کی گئی ہے کہ خضر اور دوسرا کون ہے؟ حضرت الیاس عالم الہی. سوال کسی بچے کے ہیں تو اچھے سوال کیے، آپ قریب بیٹھیے. اچھا نہیں میں صحیح سمجھا تھا لیکن ایسا سوال تھا کہ میں خود اس شک میں پڑ گیا. حضرت خضر کا اسٹوڈنٹ بننا ہے تو ہم کیا کریں؟ غالباً یہ ہے کہ سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ کو بھیجا گیا کہ خضر کے اسٹوڈنٹ بنو، تو اس لیے ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا. تو اس کا ایک جواب وہ یہ ہے کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کی شریعت کی بہت تعریف کی گئی اور شریعت موسیٰ کا تذکر آیا، شریعت داؤد کا ذکر آیا. اب اگر کوئی کہے کہ دیکھیے قرآن میں اتنا ان کو ان کی امپورٹنس اور بتائی گئی اور ایمفیسائز کیا گیا، ہم اس شریعت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو جواب ہوگا کہ رسول خدا کی شریعت کے آنے کے بعد ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سب کی شریعتیں کینسل ہو گئی. اچھی لگے کبھی، بری لگے کبھی. بری تو یقیناً لگے گی، موسیٰ کی شریعت میں 50 نمازیں تھیں، ہمارے یہاں 5 نمازیں، تو 5 کو چھوڑ کے کون 50 کی طرف جائے گا؟ مشکل لگے. چاہے کوئی مسئلہ اچھا بھی لگے، جیسے مارٹن روڈ میں، اچھا مارٹن روڈ شہر آپ میں سے ہر ایک نے سمجھے، وہاں میری بہت تلخ بحث ہو گئی کہ جی وہ حضرت موسیٰ کی کتاب میں لکھا جیسے ہی عورت گھر سے باہر نکلے پکڑو اس کو گنجا کرو اور پورے محلے میں گھماؤ. مارٹن روڈ کی مسجد میں بورڈ لگا تھا کہ ساری ایسی عورتوں کو ہم گنجا کر کے گھمائیں گے. کافی بحث نہیں میری، لیکن کیا آپ نے نانسنس لکھ کے لگایا؟ کہا یہ تورات موسیٰ کے اندر ہے، وہ کتاب ارشاد القلوب کی روایت کھول کے دکھا. حضرت موسیٰ کی شریعت میں اگر یہ ہے بھی تو حضرت موسیٰ کی شریعت کی جو چیز اس بچے کو بہت اچھی لگ رہی تھی، ینگسٹر کو ساری گندی عورتیں گھومتی نظر آئیں، تو وہ بھی آپ عمل نہیں کریں گے. جو رسول خدا کے آنے کے بعد پرانی ساری شریعتیں کینسل ہو گئی. اس کا اچھا حکم ہو، اس کا برا حکم. حضرت خضر کا شاگرد موسیٰ بنے، بہت اچھی بات، لیکن آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ آپ خضر خود آل محمد کے شاگرد بنتے ہیں اور آ کر ان سے مسئلے پوچھا کرتے ہیں. جب خضر کا استاد ہم کو مل رہا ہے تو ہمیں خضر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اب آپ کو مولا کا شاگرد بننا ہے جن کے پاس خضر آتے.
آپ کو امام حسن کا شاگرد بننا ہے جن سے مسئلہ پوچھنے خضر نبی آتے گئے، جب ان سے بیٹر استاد مل گیا ہے تو پھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ آل محمد کی شاگردی اختیار کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ who are عالین العین mentioned in قرآن؟ کچھ چکر ہے اب آر لکھا اس کا مطلب ہے کہ کوئی گروپ ہے یا کوئی الہین۔ سوری ان کا سوال ہماری سمجھ میں نہیں آ سکا ہے، ان سے میری سوری۔ ہاں میں حضرت خضر سے کانٹیکٹ کروں گا کہ یا اگر ہو سکے تو آپ کو قرآن کی آیت تو علیہ ہند پلیس ہے، ان کو کانسیپٹ نہیں معلوم گا، مجھے اس سے الفاظ سے ایسا لگا۔ اچھا ان کو یہ لگا کہ اس سے اعلیٰ علیین لگا کر فرض کیجیے لکھنے والا کا کوئی اور مقصد ہو تو یہ والا سوال کا جواب تو ظاہر ہوگا۔ ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا نمبر لکھ دیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اعلیٰ علیین جو ہے نا وہ ہو نہیں آئے گا، اعلیٰ علیین کسی آدمی کا نام نہیں ہے، اعلیٰ علیین کسی ہیومن بینگ کا نام نہیں ہے، اعلیٰ علیین کوئی لائف رکھنے والی چیز نہیں، اعلیٰ علیین ایک اسٹیٹس، جنت کا ہائیسٹ اسٹیٹس جو ہے اس کو کہتے ہیں اعلیٰ علیین۔ اگر مراد ان کی اعلیٰ علیین سے وہ ایک پلیس ہے، ایک جگہ ہے جنت میں، تو وہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر آدمی اپنے نیک کاموں کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے، ہم یہ سوال کرنے والے کا مذاق نہیں اڑا رہے، میں اپنی انگلش کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آر وی الاؤڈ ٹو کمپلین شکوہ اور شوڈ بی پیشنٹ؟ اس کے اندر جس انداز کے سوالات میری اسپیشلٹی ہے نا ادھر اس سے ہٹ کر آ گئے ہیں، میرے زیادہ تر مجھے مزہ آتا ہے فقہی مسئلوں کے اندر، تو یہ اس کا بہت مختصر جواب یہ ہے کہ شکوہ اور پیشنٹ یہ دو الگ الگ یا کنٹراڈکٹری چیزیں نہیں۔ بالکل پاسبل ہے کہ آدمی شکوہ بھی کر رہا ہو ساتھ میں وہ پیشنٹ بھی، جیسے دعائے خدا کے آخر میں ہم شکوہ کر رہے ہیں اللہم انا نشکو الیک فضل نبینا وخیرۃ ولیہ، خود وہی ڈائریکٹ لفظ شکوہ آ رہا۔ تو شکوے کی دو قسمیں، ایک ہے کہ جس میں قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ ہے، حضرت یعقوب کا جملہ یوسف کے بارے میں اپنا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ اگر یہ شکوہ اور شکایت یہ کہ اے خدا یہ میرے اوپر پرابلم کیوں آیا، میری مدد کر، یعنی اللہ سے ہو تو بالکل جائز۔ اور اگر آپ کا شکوہ ہو اگینسٹ اللہ، جیسے زمانے میں ایک نوحہ نکلا تھا، غلطی ہو جاتی ہے آدمی، اے اللہ تو کتنا ظالم ہے، تو نے یہ کیوں کر دی، اے اللہ اتنے سارے لوگ یہ گناہ کرتے ہیں، مجھے گھر پہ عذاب نہیں آیا، آنا تھا تو میرے گھر پہ آئے، جس میں اللہ پر آپ کا کمپلین ہو، اللہ پر اعتراض ہو، آپ کو آبجیکشن اللہ پر ہو، وہ شکوہ جو ہے حرام۔ اور جس میں بھی آپ جو ہے وہ اللہ سے شکوہ کریں کہ اے خدا اتنا میرے اوپر مصیبت پڑی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل جائز ہے، اٹس ناٹ اگینسٹ پیشنٹ۔ یا عام آدمیوں سے بھی بات کریں لیکن یہی کہتے ہو کہ پتہ نہیں اللہ کی کیا مسئلہ ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے اپنی پرابلم بتانا چاہ رہا ہوں، تو یہ حرام نہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک دو مسئلے ایسے آئے ہیں جس کے لیے میں توضیح لے کے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ ان مسئلوں کے ساتھ یہ امپریشن بھی دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ مسئلے میں نے 2 سال پہلے بتائے تھے، شاید غلط سلط بتائے تھے۔ آغا سیستانی کی توضیح میرے پاس ہے جو میں عام طور پر کتاب ہاتھ میں نہیں لیتا ہوں، لیکن جب آغا سیستانی ہی کے ریفرنس سے 2-3 ایسے مسئلے بتائے گئے جو بعد میں آپ کے لیے پرابلم کریں گے۔ دیکھیے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فطرہ بہت اہم عبادت ہے، فطرہ بہت اہم عبادت ہے، اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں۔ جان مال کا تحفظ، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو نارمل زکات ہے اس کا نام ہوتا ہے زکات مال، کیونکہ وہ آدمی کے مال کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور فطرے کا نام ہے زکات البدن، کیونکہ آدمی کو فزیکلی مصیبتوں، بلاؤں اور آفتوں اور بیماریوں سے بچاتی ہے۔ تو فطرے کے اندر اگر غلطی ہو جائے یا خرابی ہو جائے، جیسے آپ نے غلط یا ایکسپائر دوا پی لی یا غلط کمپنی کی دوا پی لی، تو نقصانات آدمی کی باڈی کو ہوں۔ اس کے علاوہ فطرہ کو ہے جو روزے کا قبول ہونا اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے فطرہ غلط دے دیا تو وہ آپ کے روزے جو ہے نا وہ صحیح تو ہو جائیں گے، قبول نہیں ہوں گے۔ اب اس فطرے میں بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن 2 مسئلے بہت اہم بتائی ہے۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا کہ کسی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہے
کہ اگر کوئی آدمی دو الگ الگ قسم کی چیزیں کھاتا ہو، یعنی آٹا بھی اس کے گھر میں کھایا جا رہا ہے اور چاول بھی، تو وہ آدھا فطرہ آٹے کا نکالے، آدھا فطرہ چاول کا. نہیں، فطرہ جو ہے نا وہ پوری مل کے ایک چیز بنتی ہے. یا نکلے گا تو پورا چاول کا نکلے گا، یا نکلے گا تو پورا آٹے کا نکلے گا. اگر آدھا آدھا کر کے دونوں کو نکالا تو وہ فطرہ نہیں بنا، وہ فطرہ نہیں کہلائے گا. وہ فطرہ آپ پر ایسے بھی مرتے دم واجب رہے گا اور اس فطرے کا کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی چیریٹی بنے گی، فطرے والا بینیفٹ نہیں ملے گا. اور یہ مسئلہ تمام مراجع میں یہاں ہے. بلکہ پہلے مسئلہ پڑھ دوں 2027. اگر آدمی آدھا فطرہ ایک جنس کا، نہیں 228، انسان آدھا فطرہ ایک جنس کا مثلاً گیہوں کا اور آدھا دوسری جنس کا مثلاً جو کا بطور فطرہ نہیں دے سکتا. بلکہ اگر یہ آدھا آدھا فطرہ فطرے کی قیمت کی نیت سے بھی دے تو کافی نہیں. کافی نہیں کا مطلب یہ کہ مجزی نہیں ہے، وہ نہیں مارا گیا. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ فطرے کا مطلب ہے 6.6 پاؤنڈ. آپ نے 3.3 آٹا دیا، 3.3 چاول دیا، اب یہ اس طرح کر کے دے دیا تو فطرہ ہی نہیں ہو. فطرہ پورا 6.6 ایک چیز ہونی چاہیے. فرماتے بلکہ اگر آپ پیسے دی، اب مثلا $10 آپ کو دینا تھا، آپ نے یہ کیا کہ 3.3 گیہوں کے پیسے نکالے، 3.3 چاول کے 12 دے دیا. $12 10 کے 12 دے، کچھ زیادہ ہی دے. لیکن نیت یہ کہ یہ گیہوں پلس چاول کے ملا کے دے رہا. ڈالر تو ڈالر ہے، لیکن آپ کی نیت غلط ہے کہ اس میں آدھے گیہوں کا میں نے حساب لگایا، آدھے چاول پہ. $12 بھی نہیں چلے، $10 چل جائیں گے پورا اگر ایک چیز کی نیت. لیکن اگر آپ نے خالی ڈالر کا بھی کیلکولیشن کر کے $1 دیا، چلے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدھا گیہوں دے رہے، آدھا چاول دے رہے، یہ نہیں چلے. لیکن ڈالر خالی گیہوں کا دے کے 10 دے، اب آپ نے 12 دیا، آدھا گیہوں کا حساب لگایا، آدھے چاول کا، تو $12 بھی چیریٹی بن گیا، فطرہ بھی بن. ایک بات تو یہ. دوسری بات ایک سوال میں یہ پوچھی گئی ہے کہ میں نے 2 سال پہلے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ فطرہ جو ہے نا پورا ایک ہوتا ہے، اور بہت سے مراجع کہتے ہیں فطرہ توڑنے کی اجازت نہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک فطرہ لیں، فطرہ ایک لیں گیہوں کا، اور آدھا ایک غریب کو دے اور آدھا دوسرے کو دے. یا $10 ہے، $5 ایک کو دے، 5 دوسرے کو. مجھے یاد ہے میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ موجودہ مراجع اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن چونکہ میجورٹی آف مراجع اس کو منع کرتے ہیں، تو سیف سائڈ یہ کہ بعد میں کوئی اگر دوسرا مرضی آ جائے، جیسے میں نے اس سال بھی جمعرات کے جمعے کو مسئلہ بتایا، تو فطرہ جو ہے کوئی لاکھوں کی رقم نہیں، $10 $20 $50. اس کو شک میں نہ ڈالیں، بالکل صحیح طریقے سے دیں کہ جو سارے مراجع کے یہاں صحیح. تو اس میں کسی نے اعتراض کیا کہ اول تو یہ مسئلہ آغا سیستانی کا نہیں. میں نے بھی کہا تھا نہیں، اس دفعہ بھی تو میں نے شروع رمضان میں ایک مسئلہ بتایا تھا، کہا تھا آغا سیستانی کا نہیں. لیکن انہوں نے پھر یہ آگے لکھا کہ آغا سیستانی کو فرماتے ہیں کہ یہ لکیر کے فقیر لوگ کون سی نانسنس باتیں کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز اسلام ہے نہیں. یا تو آغا سیستانی کی تحریر دکھا دیا ہے، ورنہ یہ کتاب میں ان کا مسئلہ موجود ہے. فرماتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 2026 اور 28 ہے 26 احتیاط مستحب یہ یعنی ریکمینڈیڈ یہ کہ ایک فقیر کو ایک فطرے سے کم نہ دیا جائے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ واجب تو نہیں دے سکتے، لیکن ریکمینڈیڈ یہ نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان کی یا کوئی عالم کی اپنی طرف سے بنا کے نانسنس بات. ریکمینڈیڈ آغا سیستانی کیا بھی ہے کہ ایک فطرے سے کم نہ دیا جائے، فطرہ توڑا نہ جائے. تو خیر یہ تو سوال کسی نے پوچھا. اس میں میں 2 چھوٹی باتیں اور بتاؤں، اور 40 منٹ کا سیشن 55 منٹ ہو چکا ہے، پھر بھی 5 منٹ اور کر کے گھنٹہ پورا کروں گا. 2 چھوٹی باتیں اور سن لیجیے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے جمعے کی تقریر میں بیمار آدمی جو کھانا پینا دیتا ہے اس کے لیے ایک بات کہی کہ مالی واجبات کے اندر جتنا سیف سائڈ پر آپ جا سکیں، اگر ایسی سیف سائڈ پہ جانا چاہیں جس میں آپ کو بڑی زحمت ہو رہی، بہت تکلیف ہو رہی، تو جو ٹھیک کہ بھائی جب ایک چیز میرے مرضی کے نزدیک واجب بھی نہیں ہے تو میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاؤں. لیکن اگر کوئی اتنی زحمت اور تکلیف بھی نہیں ہو رہی آپ کو، آسانی کے ساتھ آپ سیف سائڈ پہ جا سکتے ہیں مالی واجبات میں. کیونکہ مالی واجبات یہ ہے کہ مرجع چینج ہونے سے مالی واجبات کے اندر یہ مسئلہ آ سکتا ہے کہ پاس والے بھی دوبارہ سے کریں، یہ مسئلہ آ سکتا ہے.
تو اب اگر آغا سیستانی کے ہاں فطرے کو توڑنے کی بھی اجازت، توڑنے کا مطلب یہ کہ فطرہ $10 ہے، آپ بجائے $10,000 دینے کی کسی کو 5 ایک کو دیں 5 دوسرے، یا 10 کا مطلب 10 کا ملٹیپل، آپ کے گھر میں 5 آدمی ہیں، آپ نے $10 کے حساب سے $50 فطرہ نکالا، یا تو کسی غریب کو دے، یا 25 نہ کریں، 30 اور 20 کر لیں۔ 20 کا مطلب 2 فطرے اس کو گئے، 30 کا مطلب 3 فطرے اس کو گئے، 25 کا مطلب ہوگا 2.5 ایک کو ملا، 2.5 ایک کو ملا، تو 2 فطرے صحیح ہے، ہاف والا فطرہ اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی صحیح ہے، میں نے کہا، لیکن اکارڈنگ ٹو میجورٹی آف مراجع یہ غلط ہے۔ اب یہ کوئی اتنا زحمت کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو 30 ایک کو دیں، 20 ایک کو دیں، 25 کے بدلے اگر 30 اور 20 کر دی تو آگے تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہو رہی، اور آپ ایسا احتیاط والا مسئلہ اختیار کر رہے کہ سارے مراجع کے نزدیک ہو صحیح، فیوچر کا بھی آپ کا سیف سائڈ ہو گیا کہ اگر کوئی مرجع آ گیا اور وہ پرانا مسئلہ دے آیا تب بھی مجھے دوبارہ پیمنٹ، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس دفعہ بھی لاسٹ ویک کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں۔ تو فطرے کے اندر $1 ملین آپ نہیں دے رہے ہیں یا $100,000 نہیں دے رہے ہیں، $50 $70، تو اس میں اگر آپ اتنی احتیاط کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ دوسری بات اور سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ مالی واجبات میں آغا سیستانی نہیں، آغا کوئی نہیں، لیکن آغا خمینی کا فتویٰ اور بہت سارے مالی واجبات، اگر کوئی آدمی دوسرے کو غلط مسئلہ بتائے اور دوسرے آدمی نے اس پہ عمل کرے تو مسئلہ بتانے والے کو پیمنٹ اپنی جیب سے کرنا۔ خمس کے اندر ہم نے کسی کو غلط مسئلہ بتا دیا، کسی کو فلاں چیز پہ خمس نہیں اٹھا، اس نے نہیں دیا کہ خمس ہم کو اپنی جیب سے دے، یا یہ کہ ہم نے کہہ دیا کہ فلاں چیز پہ خمس واجب میں دینا پڑے، پتہ چلا خمس واجب نہیں، اس بیچارے نے تو دے دیے $200، تو یہ پھر ہم کو اپنی جیب سے دینا۔ ہم نے بتا دیا فطرہ اس طریقے سے جائز ہے، مثلا ہم نے کہہ دیا، بطور مثال ہم نے کہہ دی آدھا فطرہ چاول آدھا فطرہ گندم کا چل جائے، اس نے دے دی، بعد میں پتا چلا کوئی مرجع بھی اجازت نہیں دے گا، تو جو اس نے $70 دیے وہ ہم کو اپنی جیب سے دینا۔ یہ آغا سیستانی آغا کوئی نہیں کہہ رہے، اور میں آغا سیستانی اور خود دونوں کی تقلید دوں، اس لیے میرے کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غلط مسئلے بتاتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں مالی واجبات میں مسئلہ بتانا بہت اہم بات ہے، اور فطرہ تو بہت ہی مشکل بات ہوگی، بعد میں پیمنٹ بھی ہم کو کرنا پڑ سکتا، بیچارے کے سارے روزے ہماری وجہ سے رکے ہوئے اور بیچارے کے سارے بینیفٹ جو ہے وہ ہماری وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں۔ اس لیے فطرے کے مسائل ایک دوسرے کو بہت احتیاط سے بتائیے اور بہت ہی سیف سائڈ والے بتائیے، ٹھیک۔ یہ تو اس لیے میں نے کہا کہ فطرے میں غلطی $1 ملین میں کوئی غلطی کر رہا ہو تو میں سمجھ میں آتا، لیکن $50 میں کون غلطی کرنا چاہے گا؟ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ مکان کا خمس واجب نہیں دے رہا کوئی آدمی، تو ذرا سمجھ میں آتا ہے کہ مکان کا خمس اتنا ہے کہ پیسے کی محبت، لیکن ایک سجدہ وہ نجف سے لے کر آیا، سال بھر استعمال نہیں کی، جس کا خمس اس کو 10 پینی یا 10 سینٹ دے رہا، یہ اگر روک کے بیٹھا ہے کہ میں نہیں دوں گا تو یہ مال کی محبت میں نہیں ہے، یہ تو بیچارہ جو ہے وہ لائنی میں مارا جا رہا ہے، ورنہ 10 سینٹ 20 سینٹ 50 سینٹ تو اگر اتنا خمس ہو تو لوگ دے دیں، کفن کا خمس، سجدہ کا خمس، جائنماز کا خمس، تسبیح کا خمس، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ، اس کے اندر اگر لوگ خمس نہیں دیں یا غلط دیں تو زیادہ دے جاتا، لاکھوں والے نے اگر کوئی خمس نہ دے تو ذرا سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو اسی طرح سے فطرے کو جو ہے نا بالکل سیف سائڈ پہ پہنچاتی، $40-50 ہے، کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے کہ کسی غریب کا بہت بھلا ہو جائے گا، اس کو آپ الگ سے خمس دیجیے یا اپنی طرف سے دیجیے، فطرہ جتنا سیف سائڈ پہ دے سکتے ہیں دے، جب ہم اس کے بینیفٹ دیکھتے ہیں تب بھی، اور جب اس کی اتنی نامنل مقدار ہے کہ اس کے اندر آپ پلے نہ کریں اور اس میں کوئی رسک نہ لیں۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک آخری سوال آج کا، وہ یہ ہے کہ فلڈ فرماتے ہیں کہ کیا ہم خمس منی پاکستان کے فلڈ کے لیے دے سکتے ہیں، اور اگر دے سکتے ہیں تو مجھ سے کہا گیا کہ میں کسی ٹرسٹڈ آرگنائزیشن کا نام بتاؤں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خمس منی سوائے مرجع کی پرمیشن کے کسی آرگنائزیشن کو بھی نہیں دی جا سکتی ہے، اور کسی مستحق کو اپنی مرضی سے نہیں دے سکتی۔ البتہ خمس منی کے 2 حصے ہوں،
سادات کا پورشن اگر فلڈ کے اندر کوئی ایسے سید ہیں جو خمس کے کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں اور آپ ایسے مجتہد کی تقلید میں ہیں جو سید کا پورشن آپ کو دینے کی اجازت دیتے ہیں، بہت شارٹ کر دیں، آغاز کوئی اور آغاز سیستانی کہتے ہیں سید کا حصہ آپ خود اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں، امام کا حصہ ہم کو دینا۔ آغاز خامنائی اور آغاز خمینی فرماتے ہیں سید کا حصہ بھی مجتہد کو دینا اور امام کا حصہ بھی مجتہد کو دینا۔ تو اگر فلڈ کے اندر کچھ سید افیکٹڈ ہوئے جو خمس کے کرائٹیریا پہ پورے ہوتا رہے تو آغاز سیستانی والا سادات کا حصہ ان کو دے سکتا، امام کا حصہ اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک کہ اسے یہ کنفرم نہ ہو کہ آغاز سیستانی کی پرمیشن اس آرگنائزیشن کو ملے گی۔ اور آغاز خامنائی کی تقلید میں اگر تو سید یا امام دونوں کا حصہ فلڈ میں نہیں دے سکتے ہیں، لیکن میری پرسنل انفارمیشن یہ ہے کہ آغاز خامنائی سہم امام کا 1/3 فلڈ میں دینے کی اجازت دے دی، سہم امام کا 1/3۔ آپ کے اگر فرض کیجیے $6,000 ہے تو $3,000 سہم امام بنے گا، 3 کا 1/3 $1,000 آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر سیستانی کی پرمیشن ابھی تک میری پرسنل انفارمیشن میں نہیں آئی، البتہ کافی حد تک میرا گیس ہے کہ وہاں سے بھی اجازت آ گئی ہوگی۔ اب مجھے نکالیے ایک طرف، مسئلہ وہی آ کے بیٹھا کہ جس آرگنائزیشن کو مرجع کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اور آپ کو یہ کنفرم ہو جائے تبھی آپ اس کو خمس منی دیں گے، ورنہ خمس منی انہی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن وداؤٹ مرجع پرمیشن آپ نہیں دے سکتے۔ ٹرسٹڈ آرگنائزیشن کا مسئلہ یہ کہ بہت ساری اچھی آرگنائزیشن پاکستان میں کام کر رہی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ یہاں سے بھی فنڈز لے رہے ہیں، کالنگ والنگ کا سلسلہ بھی چل رہا، جس پر آپ کو بھروسہ ہو آپ دیجئے، اس میں ممبر سے کسی ایک کا نام لینا مناسب نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ فلوریڈا، بلکہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا فلوریڈا ایک پاسٹر نے قرآن کے جلانے کا اعلان کیا ہے، ہماری اس میں کیا ذمہ داری؟ اس تمام چیزوں کے اندر جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قوانین کے اندر رہتے رہتے جس طرح سے کہ آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکتے ہیں ریکارڈ کر لیں۔ آگے کسی قسم کی فزیکل ایکشن ابھی تک مراجع نے اس ملک کے اندر بلکہ کسی بھی ملک میں اجازت نہیں دی۔ اب اگر پہلے تو یہ ہے کہ جب اس قسم کی نیوز آئے تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کو کنفرم کریں۔ بہت ساری ایسی خبریں آ چکی ہیں تو بعد میں پتا چلا کہ وہ غلط ہے۔ انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس ایک ای میل بنا کے صحیح غلط خبریں پھیلاتی جاتی ہیں۔ جب کنفرم بھی ہو جائے تو پھر موجودہ زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ ہے روایت کا کہ کبھی کوئی آدمی اچھائی کرنے جاتا ہے اس سے زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے، کہ لابنگ کرنا ہے یا اپنے یہاں کے جو سینٹ کا ممبر ہے اس سے کانٹیکٹ کرنا یا ای میل کے ذریعے پروٹیسٹ کرنا، اسی حد تک آپ کو رہنا، اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور چونکہ 65 منٹ غالباً ہمارا سیشن ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں اس اعلان کے ساتھ کہ ابھی اسٹل میرے پاس بہت سارے سوال اس سیشن کے بھی ہیں، اور انشاءاللہ 2 ویک کے بعد جب دوسرا سیشن ہوگا تو اس دوران اور سوالات بھی آ جائیں گے۔ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ سیشن میں سب کو کمپلیٹ کروں، اور میں بھی سوالات اگر بہت ہو گئے تو میں بھی جعفریہ کی انتظامیہ کی جو خواہش ہے اس پہ بھی ہم عمل کریں کہ جو 2 ابھی ویکینڈ بچتے ہیں دونوں ویکینڈ میں ہم 40-40 منٹ کا کوشچن آنسر سیشن رکھ لیں، لیکن تھوڑا سا یہ اسٹائل مجھے سوٹ نہیں کرے گا تو تھوڑے سوال فلور سے بھی ہم لیا کریں گے تاکہ فلور جاگتا رہے اور اپنے ساتھ مجھے بھی جگائے رکھے۔ اس قسم کی اسپیچ تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک ویڈیو کیمرہ رکھ کے بھی آرام سے کر سکتا ہوں۔ آپ جب یہاں بیٹھے تو آپ کا بھی ذرا سا پارٹیسپیشن ہونا چاہیے۔ تو لاسٹ سیٹرڈے تو یقینی ہے انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا، اور اب چانسز ہو گئے سوالات کی کثرت کو دیکھ کر اور میرے اس آخری اعلان کو سن کر کہ شاید ہم کو نیکسٹ سیٹرڈے کو بھی چاہے 45 منٹ کا صحیح ایک سیشن رکھنا پڑے گا۔ پروردگار محمد و آل محمد کی تمام زندگی جو علم کو پھیلانے کی کوششیں اور جہاد، اس جہاد کا واسطہ جو لوگ فقط اور فقط اور فقط مسائل دین سیکھنے کے لیے
رات کے اس حصے میں اتنی دیر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان مومنین اور مومنات کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، انہیں ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما، انہیں اور ہر ایک کو تیرے دین کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس عبادت کے توسط سے ان کو ہر مصیبت پریشانی سے بچاتے ہوئے ان کے گھروں، ان کے گھر والوں، ان کی اولادوں تک اس سلامتی کو پہنچا، اور خدا بندہ ان تمام سیشن کی ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، اس کے لیے اپنی آخری حجت والی سے معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم۔